الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، ایک طویل وقفے کے بعد آج اللہ تعالیٰ نے اس مجلس میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. پچھلے زمانے میں کئی مہینے ایسے گزرے کہ اتوار کی یہ مجلس منعقد نہیں ہو سکی. میرے اسفار اور کچھ امراض کی وجہ سے میں حاضری سے معذور رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اب طبیعت بھی بحال ہے اور اللہ تعالیٰ نے حاضری کی توفیق مرحمت فرما دی. اس سے پہلے میں نے مناجات مقبول کی دعاؤں کی کچھ تشریح کا سلسلہ شروع کیا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، جو رحمت للعالمین تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے امت کو دعا مانگنے کا بھی ایک سلیقہ عطا فرمایا. دنیا میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں اس کے کچھ تو ظاہری اسباب ہوتے ہیں. جیسے کوئی بیمار ہوا تو ظاہری سبب یہ ہے کہ اس کا علاج کیا جائے، دوا کی جائے. لیکن کوئی بھی سبب بذات خود مؤثر نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے اس میں تاثیر پیدا نہ کی جائے. 1000 دوائیں کھا لو، اگر اللہ تبارک و تعالی کی مشیت نہیں ہے تو صحت نہیں ہو سکتی. سارے اسباب کا یہی حال ہے. تو دعا سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ ہے کسی مقصد کو حاصل کرنے کا. اسی لیے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر مرحلے پر قدم قدم پر بندے کو دعائیں سکھائی ہیں کہ دعائیں مانگا کرو. جتنا زیادہ بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا. اور جو بندہ دعا نہیں مانگتا، حدیث میں ہے کہ باری تعالیٰ اس کے اوپر ناراض ہوتے ہیں. من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. اور جو دعا مانگنے کا خوگر ہو جائے کہ ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے تو ہر دعا بذات خود عبادت ہے. اس پر فوری طور پر جو اس کی قبولیت ہے وہ یہ کہ دعا کے اوپر ثواب تو فوراً نقد مل گیا. چاہے دنیا کی کوئی چیز مانگی ہو کہ یا اللہ مجھے رزق دے دے، یا اللہ مجھے روزگار دے دے، یا اللہ مجھے طبیعت اچھی کر دے، دنیاوی مقاصد کے لیے مانگ رہا ہے. لیکن جو ہی دعا مانگی فوراً بلا تاخیر نقد، وہ ایک عبادت لکھی گئی، اس کے اوپر اجر مرتب ہو گیا. اب وہ چیز جو مانگی ہے وہ دیں یا نہ دیں یہ اللہ جل جلالہ کی مشیت پر موقوف ہے. وہ بندے کی مصلحت پہچانتے ہیں کہ بعض اوقات بندہ کوئی ایسی چیز مانگ رہا ہوتا ہے جو اس کے حق میں فائدہ مند نہیں ہوتی تو اس سے اچھی چیز دے دیتا. لیکن ایک فائدہ تو فوری یہ حاصل ہوتا ہے کہ اجر و ثواب ملا دعا کرنے میں. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے تعلق میں اضافہ ہوا، اس کا قرب حاصل ہوا. جتنا بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا رہے گا. تو یہ بڑی عظیم چیز ہے دعا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
خود دعائیں مانگی ہیں، اور ہم لوگوں کو تو مانگنا بھی نہیں آتا کہ کس طرح مانگا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سکھا بھی دی دعائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھا دی، اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی سکھا دی قرآن کریم کے اندر کہ یوں مانگا کرو، یہ مانگا کرو، اس طرح مانگا کرو۔ اور جو دعائیں قرآن کریم نے سکھا دیں، اللہ تبارک و تعالی نے سکھا دیں، تو ان کے بارے میں یقین جانو کہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوں گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی خود کہیں کہ یوں کہو، یوں دعا مانگو مجھ سے، اب کہ جاؤ میں نہیں مانتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو دعا تلقین فرمائی قرآن کریم میں، تو وہ سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعا ہے۔ تو یہ ہم نے قرآنی دعاؤں سے آغاز کیا تھا کہ قرآن کریم نے جو دعائیں سکھائی ہیں وہ آدمی سمجھ کر مانگے، دل سے مانگے، سمجھ کر مانگے، تو دنیا و آخرت کی ساری صلاح و فلاح ان کے ذریعے حاصل ہو سکتی۔ تو ان میں سے ایک دعا ہے جو پچھلی قرآنی دعائیں ہیں ان کا بیان پہلے ہو چکا ہے۔ یہ دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعا بعض اوقات اکثر لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہے، اور اتحیات میں جب بیٹھتے ہیں تو درود شریف کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، اور یہ حقیقت میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا ہے۔ ایک ایسے موقع پر مانگی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یہ دعا ایسے موقع پر مانگی ہے جو شدت جذبات کا ایک اعلیٰ ترین مظہر تھا، کہ اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے دودھ پیتے بچے اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لا کر مکے کی اس جگہ پر جہاں پر اللہ نے بیت اللہ قائم کرنا تھا، اور قائم تھا پہلے، اس کی تعمیر جدید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے کرانی تھی، تو وہاں پر حکم ہوا کہ پہلے تم ایسا کرو کہ حضرت حاجرہ کو یہاں چھوڑ جاؤ، اور دودھ پیتے بچے کو بھی، اور تم جاؤ واپس۔ حضرت حاجرہ بیوی ہیں اور چھوٹا بچہ ہے، شیرخوار بچہ ہے، اس کو وہاں ایک جگہ پر بٹھا کر، جو بیت اللہ تعمیر ہونے والی جگہ تھی وہاں پر بٹھا کر حکم ہو گیا واپس جاؤ۔ یہ چل پڑے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم ملتے ہی چل پڑے، پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کہ یا اللہ کیسے چھوڑ کے جاؤں، بیوی ہے، بچہ بھی شیرخوار ہے، یہ سارا ویرانہ ہے، یہ پہاڑ ہیں اور صحرا ہے، نہ کہیں پانی کا نام و نشان نظر آتا ہے، نہ کہیں کوئی کھیتی نظر آتی ہے، نہ کوئی آبادی نظر آتی ہے۔ اس ویرانے میں میں اپنی بیوی اور بچے کو اس طرح چھوڑ کے چلا جاؤں؟ کیوں چھوڑ کے چلا جاؤں؟ کوئی سوال نہیں، جو ہی حکم ملا فوراً روانہ ہو گئے۔ آپ اندازہ کریں، ایک شخص جو ہے اپنے بیوی بچے کو ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہا ہے جہاں پر کوئی اس کا رکھوالا نہیں، کوئی ممد و معاون نہیں، کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں، وہاں پر چھوڑ کر حکم ہوا چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ہر ادا میں جو سبق دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ اللہ کا حکم آ جانے کے بعد کیوں کا سوال نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو بس پھر یہ کیوں نہیں چلتی وہاں پر،
کہ یہ کیوں کروں. یہی سکھایا گیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ساری اداؤں میں. حکم آیا کود جاؤ آگ کے اندر، کود گئے. حکم آیا کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلے جاؤ، چل دیے. نہ یہ پوچھنا کہ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے، کیا مقصد ہے، بس چل پڑے. تو یہ سکھانا مقصود ہے کہ بندے کا کام جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر اس کے آگے کیوں کا سوال نہیں ہوتا کہ میں کیوں کروں یہ کام. آج کی دنیا میں ایک مصیبت یہ آ گئی ہے کہ جب کسی کو کہو کہ شریعت کا یہ حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو پوچھتے ہیں کہ کیوں ہے بھائی، اس کی لاجک کیا ہے، اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، پہلے وہ مجھے بتاؤ تب میں آگے اس کے اوپر عمل کروں گا. یہ ایسی مصیبت ہے جس کی وجہ سے دین جو ہے وہ لوگوں کی خواہشات کا کھلونا بن کے رہ گیا کہ وہ فلسفہ پوچھتے ہیں کہ اس کا فلسفہ بتاؤ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کے بغیر نہیں کروں گا. دنیا میں تمہارا حال یہ ہے کہ تمہارا نوکر جو انسان ہے، کوئی غلام بھی نہیں ہے، تمہارا نوکر ہے، اس کو اگر تمہیں حکم دو کوئی کہ بازار سے فلاں چیز لے کے آ جاؤ، وہ مجھے جی کیوں لاؤں، تو یہ گوارا نہیں کرتا کوئی بھی شخص کہ میرا نوکر مجھ سے کیوں کا سوال کرے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے بارے میں ہر شخص یہ کہتا ہے جی مجھے پہلے لاجک بتاؤ. اور ایسے لوگوں کے بہت زیادہ لوگ جو ہیں بڑے مشتاق اور بڑے عقیدت مند ہو جاتے ہیں جو اسلامی احکام اور شریعت کے احکام کا سائنسی انداز میں اس کی توجیہ کریں کہ یہ سائنٹیفک اس کی وجہ یہ ہے. ارے بھائی، اللہ تعالیٰ کی کسی حکم میں کوئی بلا وجہ کوئی حکم نہیں ہوتا، لیکن بندے کا کام یہ ہے کہ جو حکم دیا جائے اس پر عمل کرے، چونو چرا نہ کرے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا اتباع کامل کا. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب اس کے پروردگار نے ان سے کہا کہ اللہ ہمارے حکم کے آگے جھک جاؤ، تو انہوں نے کہا جی میں نے رب العالمین کے آگے اپنا سر جھکا دیا. اس بات کو قرآن کریم نے اتنی تعریف کے ساتھ بیان کیا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اور اتنا پیار سے بیان کیا ہے. یہ جس آیت کا میں ذکر کر رہا ہوں، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اس پورے 2 صفحے کے اندر اگر دیکھو تو 12-13 مرتبہ نام لیا ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا. 12-13 مرتبہ 1-1.5 صفحے کے اندر اتنے پیار سے نام لیا ہے، اس لیے کہ وہ متبع تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکانے والے تھے. تو چنانچہ جب حکم آیا کہ بیوی بچے کو چھوڑ کر چل جاؤ، چل پڑے. حضرت ہاجرہ بیچاری عورت ذات، بچہ گود میں، اس کو شوہر جو ہے وہ تنہا سہارا تھا، وہ جا رہا ہے چھوڑ کر. تو پوچھا کہ کہاں چلے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اب شام جا رہا ہوں. کہا آپ اپنی طرف سے جا رہے ہیں یا اللہ میاں نے بھیجا ہے؟ یہ عورت سوال کرتی ہے کہ آپ اپنی طرف سے جا رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے؟ تو نے کہا جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے. تو فرمایا اس عورت کا آپ حوصلہ دیکھو کہ وہ جواب میں یہ کہتی اذا لا یضیعنا، اگر اللہ نے بھیجا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہمیں ہلاک نہیں کرے گا. اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو اس صحرا کے اندر، اس کوہسار کے اندر لق و دق علاقے میں چھوڑ کر روانہ ہو گئے. جب روانہ ہوئے تو وہاں تھوڑا سی چڑھائی تھی جانے کے لیے. ایک چڑھائی کے جب کنارے پر پہنچے، آگے اترائی آ رہی تھی.
تو وہ آخری موقع تھا جو اپنی بیوی اور بچے پر نظر ڈالنے کا. تو وہ اس کے بعد بیوی بچہ نظر نہ آتا، وہاں کھڑے ہو کر یہ دعا مانگی. کیا جذبات ہوں گے، کیا خیالات ہوں گے، کیا دل میں طوفان اٹھ رہے ہوں گے ایک انسان کے کہ میں اپنی بیوی بچے کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کسی زمانے میں مکہ مکرمہ کے اندر یہ مروہ سے، جو مروہ پہاڑی ہے، اس سے ایک دائیں طرف ایک بازار ہوتا تھا، اور وہ مسقف بازار تھا، اس کے اوپر چھت پڑی ہوئی تھی. اس میں چڑھائی تھی، اور جہاں چڑھائی ختم ہو رہی تھی وہاں پر ایک وہ دائرہ سا بنا ہوا تھا. لوگوں نے اس کو سوق مدعا کہا جاتا تھا. مدعا کے معنی ہے دعا کرنے کی جگہ. تو یہ وہ جگہ تھی جہاں پر کھڑے ہو کر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی. وہ ہم نے کس زمانے میں جب تو وہ تھا تو دیکھا بھی تھا، زیارت کی تھی اس کو، وہاں جا کے دعائیں بھی مانگی تھی. اب تو وہ ختم ہو گیا ہے، توسیع کے اندر آ گیا ہے، وہ بازار ہی ختم ہو گیا. تو وہاں پر یہ دعا مانگی، اور کیا پردرد دعا مانگی. رب اجعل ھذا البلد آمنا، پروردگار اس شہر کو امن والا شہر بنائیے. وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے دور رکھیے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں. رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام رب انہن اضللن کثیرا من الناس. اے پروردگار، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے. کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی. اب جو ان میں سے میری اتباع کرے گا، یعنی مجھ پر جو آپ نے احکام نازل فرمائے ہیں ان پر عمل کرے گا، فإنہ منی، تو وہ میرا ہوگا. ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے گا، فإنک غفور الرحیم، تو آپ تو بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں. آپ کی جس پر چاہیں رحم فرمائیں، جس کی چاہیں مغفرت فرمائیں. پھر فرمایا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو یہاں پر لا کر آباد کیا ہے، آپ کے حرمت والے گھر کے پاس، جو ایسی وادی میں ہے جہاں پر کوئی کھیتی نہیں اگتی. بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے پروردگار، یہ میں نے آباد اس لیے کیا تاکہ یہ نماز قائم کریں. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. تو ایسا بنا دیجئے لوگوں کے دلوں کو کہ ان کے پاس کھچ کر جائیں. افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، اور ان کو طرح طرح کے پھلوں کا رزق عطا فرمائیے. لعلہم یشکرون، تاکہ یہ آپ کے شکر گزار بندے بنے. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اسماعیل و اسحاق علیہ السلام جیسے بیٹے عطا فرمائے. ان ربی لسمیع الدعاء، میرا پروردگار دعا سننے والا ہے. پھر یہ دعا فرمائی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اے میرے پروردگار، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے، اور میری اولاد کو بھی. اور ربنا وتقبل دعا، اے پروردگار یہ میری دعا قبول فرما لیجئے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو اے میرے پروردگار، میری مغفرت فرمائیے، میرے والدین کی مغفرت فرمائیے، اور سارے مومنین کی مغفرت فرمائیے جب اس دن جب کہ حساب قائم ہوگا.
ذرا ان دعاؤں پر غور کیجئے کہ پہلی دعا تو مانگی کہ اس شہر کو پرامن بنا دیجیے، جس سے معلوم ہوا کہ کسی شہر کا پرامن ہونا یہ اس کی آبادی کے لیے سب سے پہلی اہمیت رکھتا ہے کہ وہ پرامن ہو، اس میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں، اس میں قتل و غارت نہ ہو رہی ہو۔ اور پھر دعا فرمائی کہ بت پرستی سے مجھے اور میری اولاد کو بچائیے، کیونکہ شرک سب سے بڑی بیماری ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اس سے اپنے پناہ مانگی۔ اور پھر یہ دعا مانگی کہ ان میرے اولاد کو جہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں تو وہاں پر ان کی طرف لوگوں کے دلوں کو ایسا بنا دیجئے کہ کھچ کھچ کر ان کے پاس جائیں۔ آج دیکھو کیسا بیت اللہ کے اندر مقناطیس لگا ہوا ہے، جو چار دانگے عالم سے لوگ جو ہے جا رہے ہیں۔ پہلے تو صرف حج کے لیے جایا کرتے تھے، اب ماشاءاللہ عمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہر وقت ایک پوری دنیا کے مسلمان وہاں پر جمع ہو رہے ہیں۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کو پھلوں کا رزق بھی عطا فرمائیے۔ پھلوں کا رزق، اب آپ اندازہ کرو کہ مکہ مکرمہ میں آج بھی کوئی کھیتی نہیں ہے، کوئی باغ نہیں ہے، وہ آج بھی وادی غیر ذی زرع ہے، چلی آ رہی ہے مدتوں سے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے، کہ نہ کوئی کھیت ہے، نہ کوئی باغ ہے، نہ کوئی زراعت ہے، نہ کوئی کاشتکاری ہے۔ لیکن ساری دنیا کے پھل وہاں پر اس طرح ملتے ہیں کہ کہیں اور اتنی ویرائٹی پھلوں کی کہیں اور دنیا میں نہیں ملتی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر یہ برکت عطا فرمائی ہے، جو پھل آپ کو یہاں نہیں ملتے وہاں آپ کو مل جائیں گے، جو ساری دنیا میں نہ مل رہا ہے وہاں مل جائیں گے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ اور اس سب کا نتیجہ کیا نکالا کہ یہ سارے کام آپ ان کو نعمتیں دیجئے تاکہ وہ شکر گزار بنے، اللہ تعالیٰ کے شکر کی ان کو توفیق ہو۔ جو بار بار عرض کیا کرتا ہوں کہ شکر، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر، یہ بڑی عظیم دولت ہے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انسان کو رٹ لگانی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی، لعلہم یشکرون۔ اب یہ دعا جو ہے اس میں سب سے پہلی بات جو مانگی وہ یہ مانگی کہ اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دیجئے، مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے۔ آپ اندازہ کیجئے کون مانگ رہا ہے یہ دعا؟ ایک جلیل القدر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام۔ کیا اس دعا سے پہلے نماز نہیں پڑھتے ہوں گے؟ یقیناً نماز پڑھتے، اللہ تعالیٰ کی ساری عبادتیں ادا کرتے تھے، لیکن فرما رہے ہیں اللہ مجھے بنا دیجئے مقیم الصلاۃ، نماز کا قائم کرنے والا۔ ایک تو ہے نماز پڑھنا، قرآن کریم میں کہیں یہ نہیں آیا کہ نماز پڑھو، کسی جگہ صلو یہ نہیں آیا، ہر جگہ کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تو دعا یہ فرما رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے۔ کیا مطلب؟ کہ نماز کی جو حقیقت ہے، نماز کا جو اصل ادب ہے، اس کا جو اصل طریقہ ہے، اس کے فرائض و واجبات ہیں، اس کی سنتیں ہیں، اس کے نوافل ہیں، اور اس کے مستحبات ہیں اور آداب ہیں، اے اللہ ان سب کا ادا کرنے والا مجھے بنا دیجیے۔ اب نماز اگر کوئی شخص گھر میں پڑھ رہا ہے مثال کے طور پر، تو نماز تو ہو جائے گی، فریضہ بڑی حد تک ادا ہو جائے گا، لیکن اگر بغیر عذر کے گھر میں پڑھ رہا ہے، جماعت میں نہیں آ رہا، مسجد میں نہیں آتا، جماعت نہیں کرتا، تو یہ نماز پڑھی تو اس نے نماز قائم نہیں کی، نماز قائم نہیں کی۔ نماز قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کے تمام آداب کے ساتھ قائم کرو۔ گھر میں نماز پڑھنا یہ نماز کی ادائے قاصر ہے،
ناقص ادائیگی ہے، وہ حقیقی ادائیگی نہیں ہے، وہ اقامت صلاۃ نہیں ہے، وہ نماز کا قائم کرنا نہیں ہے۔ گھر میں اگر کوئی اپنے کمرے میں گھر میں نماز پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ ادا کرنا تقریباً واجب جیسا ہے، تو یہ اقامت کا ایک حصہ ہے کہ آدمی مرد ہے تو جماعت سے پڑھے۔ عورتوں کے لیے جماعت نہیں ہے، عورتوں کے لیے جماعت بلکہ مکروہ ہے۔ عورتیں اگر اپنی جماعت کریں مکروہ ہے، ایسا کرنا نہیں، جائز نہیں ہے عورتوں کے لیے۔ ان کا کام یہ ہے کہ وہ گھر میں پڑھیں، اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اگر اپنی کوٹھڑی میں پڑھے تو اپنے کمرے میں پڑھنے سے بہتر ہے، اور کمرے میں پڑھے تو صحن میں پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو یعنی جتنا چھپ کر پڑھے گی اتنا ہی اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ لیکن مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ پڑھے، وہ اقامت صلاۃ ہے۔ ایک تو اقامت صلاۃ یہ، دوسرا یہ کہ آدمی کو یہ دھن لگے کہ میری نماز جو ہے وہ خشوع کے ساتھ ہو۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ آدمی زندگی بھر یہ کوشش کرتا رہے کہ میری نماز خشوع والی نماز ہو، جس میں دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ اور اس کا طریقہ حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے یہ بتایا کہ آدمی جب نماز میں کوئی بات، کوئی الفاظ زبان سے نکال رہا ہے تو وہ الفاظ، ان الفاظ کی طرف دھیان رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین کہا تو دھیان ہو کہ میں الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہوں، ان الفاظ کی طرف دھیان ہو۔ الرحمن الرحیم کی طرف دھیان، مالک یوم الدین، ہر لفظ کی طرف دھیان دے کر آدمی نماز پڑھے تو یہ خشوع کا ادنا درجہ ہے۔ اور اعلیٰ درجہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرما دیا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو۔ نماز بھی عبادت کا سب سے اہم حصہ ہے، تو اللہ کی عبادت اس طرح کرو، یعنی نماز اس طرح پڑھو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ کأنک تراہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ تصور کرو کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، تصور کرو کہ میں باری تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور اگرچہ اللہ تعالیٰ نظر آنے والی نہیں ہے، دنیا کے اندر کسی کو بھی نظر نہیں آ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کے بے شمار مظاہر دنیا کے اندر پیدا کیے ہوئے ہیں۔ آدمی اگر غور کرے تو جہاں نماز پڑھ رہا ہے وہاں کوئی عمارت نظر آئے گی، کوئی صحرا ہوگا، آسمان نظر آئے گا، زمین نظر آئے گی۔ یہ آسمان زمین کس کی پیدا کی ہوئی؟ اللہ جل جلالہ کی۔ لہذا اگرچہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ اس دنیا کے اندر کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن اگر وہ ذرا سا دھیان کرے، اپنے ماحول پر نظر ڈالے، خود اپنے اوپر دیکھے کہ میں کیسے وجود میں آ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان جائے گا۔ کأنک تراہ، اس کو اس طرح دیکھو جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر فرض کرو تمہارے دل میں یہ دھیان جمنا مشکل ہو رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، تو کم از کم اتنا ذہن میں تصور آئے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کے تصور کے ساتھ یہ اعلیٰ درجہ نماز کا یہ ہے۔ اور ادنا شروع ہوتا ہے وہاں سے جہاں حضرت کی علمت نے فرمایا کہ جو الفاظ زبان سے نکال رہے ہو ان الفاظ کی طرف دھیان کرو۔ ٹھیک ہے، ہم جیسے لوگ جو ہیں چونکہ دنیا کے بہت سے کام دھندوں میں لگے رہتے ہیں تو دھیان کبھی بٹ جائے گا، دوسری طرف خیال چلا جائے گا، غیر اختیاری خیالات آ جائیں گے، لیکن غیر اختیاری خیالات کا انشاءاللہ کوئی مواخذہ بھی نہیں ہوگا۔ پھر جب تنبہ ہو دوبارہ لوٹ آ جاؤ اسی کی طرف۔ یہ مشق کرتے رہو زندگی بھر، تو ایک وقت انشاءاللہ ایسا آئے گا، اور ضرور آئے گا اللہ نے چاہا، کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک،
جب بندہ کوشش کرتا رہتا ہے الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو اس کی کوشش کرتے. یہ اقامت صلاۃ کا ایک حصہ ہے. تو دعا یہ مانگی کہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے. اب آپ اندازہ کرو کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے زیادہ کون ہوگا جو عبادت خشوع و خضوع کے ساتھ انجام دے، جتنے خشوع و خضوع کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام انجام دیتے ہوں گے. پھر بھی مانگ رہے ہیں کہ میں کتنے ہی خشوع و خضوع سے پڑھ لوں نماز، لیکن اللہ اس میں اور ترقی چاہیے، تو اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دیجیے. لہذا جو بہت سے ہمارے دلوں میں یہ خیال آتا رہتا ہے کہ بھئی ہم تو اپنی نماز پڑھتے ہیں، تو خیالات کا ایک طوفان ہوتا ہے، ادھر کے ادھر کے خیالات آتے رہتے ہیں، اور جو خشوع کامل ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہا. تو بھائی ہمارے حضرت فرماتے تھے اگر یہ ہو رہا ہے تو اللہ ہی میاں سے مانگو نا، اللہ تعالیٰ سے کہو یا اللہ میری نمازوں کو درست فرما دیجیے. یہ تعلیم دے دی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہ یہ دعا مانگا کرو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، مجھے نماز کا پابند بنا دیجیے. اور جب نماز کے لیے آ رہے ہو، نماز پڑھنے کے لیے راستے میں یہ دعا مانگتے آ جاؤ، یا اللہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں، پتہ نہیں شیطان دل میں کیا خیالات ڈالے گا، ادھر ادھر کے خیالات آ جائیں گے. اے اللہ مجھے نماز کے اندر خشوع کی توفیق عطا فرمائیے. یہ مانگتے آؤ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ دعا مانگتے آ جاؤ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دیجیے. اور یہ دعا مانگتے آؤ کہ اللہم ارزقنی قلبا خاشعا، اے اللہ مجھے خشوع والا دل عطا فرمائیے، جو آپ کی طرف متوجہ ہو، ایسا دل عطا فرمائیے. کیا تکلیف ہے اس میں؟ اگر آدمی ہر نماز سے پہلے، نماز کو آنے سے پہلے، نماز شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگے یا اللہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں، شیطان ستائے گا مجھے، خیالات آئیں گے، وسوسے آئیں گے، اے اللہ مجھے بچا لیجئے اور مجھے اپنی طرف متوجہ فرما دیجئے. اس میں کوئی دقت ہے؟ کوئی پریشانی؟ کوئی خرچہ؟ کوئی محنت؟ کچھ بھی نہیں. لیکن یہ دعا مانگ کے شروع کرو نماز. جب یہ دعا مانگ کے شروع کرو گے تو اول تو انشاءاللہ خشوع حاصل ہوگا، اور اگر نہ بھی ہو تو اللہ میاں سے کہہ دو یا اللہ میاں میں نے تو آپ سے مانگا تھا، میں نے تو آپ سے مانگ لیا تھا، تو آپ اگر مجھے نہیں دیں گے تو پھر مجھ سے مواخذہ بھی نہ فرمائیے گا. تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے آؤ، اللہ تعالیٰ سے خشوع مانگتے ہوئے آؤ، اللہ تعالیٰ سے اقامت صلاۃ مانگتے ہوئے آؤ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. پھر دیکھو انشاءاللہ اگر اس کے اوپر عمل کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ جو مطلوب ہے خشوع وہ حاصل ہو جائے گا، ضرور ہوگا انشاءاللہ. اور اسی لیے بعض روایات میں یہ منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تھے تو یہ فرماتے انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا چہرے کا رخ کر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. یہ چنانچہ حضرت امام شافعی کے مسلک میں ہم جو پڑھتے ہیں نا ثنا سبحانک اللہم و بحمدک، اس کے بجائے یہ ہے ان کے ہاں ان صلاتی وہ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اور حنفیہ کہتے ہیں نماز شروع کرنے سے پہلے پڑھو، نماز شروع کرنے کے بعد تو سبحانک اللہم پڑھو گے نا، لیکن نماز شروع کرنے سے پہلے پڑھو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنا چہرہ، اپنا رخ کر لیا اس ذات کی طرف جو آسمان اور زمین پیدا کرنے والی ہے، جس نے آسمان اور زمین پیدا کیا. اور وما انا المشرکین،
میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. یہ کہہ لو. ایک یہ دعا مانگتے آؤ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ اور اللہم ارزقنی قلبا خاشعا، اے اللہ مجھے خشوع والا دل عطا فرما دیجئے، میری نماز کو خشوع والی نماز بنا دیجئے. اور جب شروع کرو تو کہو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ بھی حضرت خلیل اللہ کی دعا ہے. قرآن کریم میں یہ الفاظ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہے تھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ کہو اور پھر شروع کرو. اپنی سی کوشش تو کرو، قدم تو بڑھاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے کا آغاز تو کرو. یہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تمہاری نمازوں کو بھی بنا دیں گے، خشوع والی نمازیں بنا دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. پھر فرمایا ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنائیے، میری اولاد کو بھی، میری ذریت کو. ذریت میں اولاد بھی آتی ہے، اولاد کی اولاد بھی آتی ہے، اولاد کی اولاد کی اولاد بھی آتی ہے. میری ذریت کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے. سکھا دیا کہ آدمی کو صرف دعا اپنے لیے نہیں کرنی چاہیے، اپنی اولاد کے لیے بھی، اپنی نسلوں کے لیے بھی، کہ اللہ ان کو نماز کا پابند بنا دیجئے، یا اللہ ان کو جماعت کا پابند بنا دیجئے. یہ ہر ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کے حق میں یہ دعا کریں، کوشش بھی کریں کہ وہ نماز کے پابند بنے، نماز کے باجماعت کے پابند بنے، اور جو لڑکیاں ہیں وہ نماز کی پابند بنے. لیکن ان کوشش بھی کی جائے اور یہ دعا بھی کی جائے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دے. بہت سے لوگ ہیں جو پریشان ہوتے ہیں اپنی اولاد کی طرف سے کہ بھئی یہ نماز نہیں پڑھتے یا جماعت سے نہیں پڑھتے، نماز کی طرف دھیان نہیں ہے. تو والدین کو یہ دعا مانگنی چاہیے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے اللہ ہماری بیویوں کو، شوہروں کو اور ہمارے اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے. آنکھوں کی ٹھنڈک یہی ہے کہ ان کو اللہ کی اطاعت میں، عبادت میں مشغول دیکھیں. تو والدین کا فرض ہے. حضرت شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں بہت زیادہ قبول ہوتی ہے. تو چھوڑیں نہیں، ہمت نہ ہاریں، مایوس نہ ہوں. دیکھ رہے ہیں کہ بھئی بار بار نصیحت کی جاتی ہے مگر پوری طرح عمل نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے مایوس نہ ہوں. اللہ سے مانگے، یا اللہ میری اولاد کو نیک بنا دیجئے، یا اللہ میری اولاد کو نماز کا پابند بنا دیجئے، ان کو تدین عطا فرمائیے. یہ بھی انسان کے فرائض میں سے ہے کہ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگے. ربنا وتقبل دعا، اے پروردگار ہماری اس دعا کو قبول فرمائیے. پھر فرمایا رب اغفر لی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے ہمارے پروردگار میری بھی مغفرت فرمائیے، میرے والدین کی بھی مغفرت فرمائیے، اور سارے مومنین کی مغفرت فرمائیے اس دن جس دن کے آپ بندوں سے حساب لیں گے. اب یہ دعا کون مانگ رہے ہیں؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جس نے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں کی، کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا، نبی یہ معصوم. وہ بھی کہہ رہے ہیں میری مغفرت فرمائی. تو معلوم ہوا کہ آدمی کتنے ہی بلند رتبے تک پہنچ جائے، عبادت کے اور طاعات کے اعلیٰ ترین مقام پر بھی پہنچ جائے، لیکن اس کو اللہ کی مغفرت کی ضرورت ہے. کیونکہ جتنا ہی بنا سوار کے تم عبادت کر لو، حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہو سکتی. لہذا مغفرت مانگو. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ ہر نماز کے ختم کے بعد جب سلام پھیرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو 3 مرتبہ استغفار کرتے تھے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. کیوں کرتے تھے؟ کہ اللہ میں نے نماز تو پڑھ لی لیکن آپ کے شایان نشان نہیں ہو پائی، لہذا میری مغفرت فرمائیے.
تو معلوم ہوا کہ مغفرت اور استغفار، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، یہ ہر بندے کا کام ہے. وہ اپنے آپ کو استغفار سے کبھی بے نیاز نہ سمجھے، کتنا ہی اونچے درجے پر پہنچ جائے، کیسا ولی اللہ بن جائے، کیسا لوگوں کا مقتدی بن جائے، لیکن استغفار سے مستغنی نہیں ہو سکتا. اس کو ہر استغفار کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے رہنا چاہیے. پھر فرمایا ولی والدیہ، میرے والدین کی بھی مغفرت فرمائی. تو بتلا دیا کہ آدمی کو صرف اپنی ہی نہیں، اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرنا بندے کے فرائض میں داخل ہے. قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. بندے کو چاہیے کہ اپنے والدین کے بارے میں کہے کہ پروردگار ان پر رحم فرمائیے، انہوں نے مجھے بچپن میں کس طرح پالا. تو والدین کے حق میں دعا کرنا بھی بندے کے معمولات میں شامل ہونا چاہیے کہ میرے والدین کے اللہ مغفرت فرما. اور پھر للمومنین، پھر سارے مومنوں کے لیے. یہ بھی انسان کے، ایک مسلمان کا کام ہے کہ وہ صرف اپنی ذات کی طرف نہ دیکھے بلکہ پوری اپنی امت اور اپنی ملت کی طرف دیکھے اور ان کے لیے بھی مغفرت مانگے. ان لوگوں کے لیے بھی مغفرت مانگے جو بظاہر دیکھنے میں معصیتوں کے مرتکب نظر آ رہے ہیں، گناہوں کے مرتکب نظر آ رہے ہیں. ان کے لیے بھی مغفرت مانگے کہ اللہ ان کی بھی مغفرت کر دیجئے. مغفرت کرنے کا معنی یہ ہے کہ ان کو صحیح راستے پر لے آئیے. تو اب یہاں ایک بات، وقت ختم ہو رہا ہے، ایک بات عرض کر دوں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ کہا کہ میرے والدین کے لیے بھی، میرے والدین کی بھی مغفرت ہو. اور یہ بڑھاپے کا زمانہ ہے جب وہ بوڑھے ہو چکے. تو ان کی والدہ تو مومن تھیں، روایات کے مطابق والدہ تو مومن تھی، لیکن باپ جو تھا وہ آزر تھا، مشہور ہے کافر تھا. لیکن جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو چھوڑ کر جا رہے تھے، جب اس نے کسی طرح مانا نہیں تو یہ کہا تھا سوف استغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، کہ میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتا رہوں گا. یہ وعدہ کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. چنانچہ اسی وجہ سے اس موقع پر اپنے والدین کے لیے دعا کی. اس میں آزر بھی شامل تھا، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ مومن مرا یا کافر مرا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چھوڑ کے آ گئے تھے اس کو عراق میں. تو پتہ نہیں تھا کہ وہ آخر اس کا انجام کیا ہوا، مومن ہوا، مومن کی ایمان لایا ہے نہیں لایا. اگر کسی کافر کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، زندہ کافر کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کو ایمان کی توفیق دے دے جس کے نتیجے میں اس کی مغفرت ہو جائے. تو اس لیے انہوں نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے یہ دعا مانگی کہ اللہ مغفرت کر دے. مغفرت کرنے کے معنی یہ ہے کہ اس کو ایمان کی توفیق عطا فرما، اور ایمان کی توفیق کے نتیجے میں اس کی مغفرت فرما. تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ کافر کے حق میں بھی اس نیت سے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، زندہ کافر کے لیے، کہ اس کو ایمان کی توفیق ہو جائے. سلام غیر مسلم کو عام طور سے نہیں کیا جاتا، لیکن فقہاء کرام نے فرمایا اگر کوئی شخص سلام کرے کسی کافر کو، السلام علیکم کہے، اور اس نیت سے کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اسلام کی توفیق دے دے اور سلامتی تم پر نازل ہو جائے، تو اس کی گنجائش. تو یہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے، اب اندازہ کرو کہ جو کافر باپ ہے اس کے بارے میں بھی دعا فرمائی، اگرچہ بعد میں قرآن کریم فرماتا ہے فلما تبین انہ عدو للہ تبرأ منہ، کہ جب واضح ہو گئی ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو پھر برات اختیار کر لی، پھر دعا نہیں مانگی. لیکن جب تک یہ نہیں ہوا تھا تو اس وقت تک دعا مانگ رہے ہیں. تو باپ یا ماں کتنے ہی بظاہر دیکھنے میں فاسق ہوں، فاجر ہوں، لیکن ان کے حق میں دعا مانگنا یہ اولاد کا فرائض میں داخل ہے.
تو اپنے والدین کے لیے بھی کرے، اپنی اولاد کے لیے بھی کرے، اور ان کے ایمان کے لیے بھی کرے، ان کے عمل صالح کے لیے بھی کرے، ان کے نماز کی پابند ہونے کے لیے بھی کرے۔ یہ ساری دعائیں انسان کے فرائض میں داخل ہے، اور مومنین و مومنات کے لیے بھی، سارے مسلمانوں کے لیے۔ آج ہم جس مصیبت میں مبتلا ہیں، پوری امت زلزلے میں ہے، اور اس زلزلے کا سبب ظاہر ہے کہ ہماری بدعمالیاں ہیں۔ تو جب آدمی دعا کرے تو ساری امت کی طرف سے بھی دعا کرے، یا اللہ ہم ساری امت کی طرف سے استغفار کرتے ہیں، سب کے لیے مغفرت مانگتے ہیں، ہماری شامت اعمال کو دور فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سارے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چلو اب اذان کا وقت ہو گیا، اذان کر لو۔